الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو دنیا کی ساری مصروفیات سے ہٹ کٹ کر کچھ وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی یاد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہمارا رواں رواں جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے بہت محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں. وہ چاہے غریب ہوں، معمولی ہوں، بے حیثیت لوگ ہوں، دنیا ان کو بے وقت سمجھتی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتے ہیں. جس دن کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا اس دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. چاہے جتنے مالدار موجود ہوں، چاہے جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہوں، چاہے جتنے بڑے فاتح ہوں، حکام ہوں، بادشاہ ہوں، تاجر ہوں، دنیا بھری ہو ان سب سے. جس دن کوئی ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن زمین کا یہ پورا نظام اللہ کی طرف سے ختم کر دیا جائے. یوں تو ہر ایمان والا کسی نہ کسی وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اور صرف ایمان والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. یہ عاجز اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. جب ان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب وہ ہر طرف سے پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تو کبھی زبان سے کبھی دل سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن صرف اتنا یاد کر لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی یاد کا حکم دیا ہے تو کثرت کی شرط لگا کر حکم دیا.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو اللہ کو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں اور بندیوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں، بہت ساری صفات ہیں، ان کا اسلام، ان کی فرمانبرداری، ان کی اطاعت، ان کی نماز، ان کی زکوٰۃ، ان کا صبر و شکر، ساری صفات ذکر فرمائی۔ لیکن جب یہ ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو صرف اتنا نہیں کہا اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا وہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ہر لفظ کا ترجمہ کر سکوں، اور وہ اکثر صفات ہمارے اردو معاشرے میں بھی سمجھی جاتی اور بولی جاتی ہیں۔ آپ محسوس کریں، میں قرآن پاک کی وہ پوری آیت پڑھتا ہوں صفات کی جانب اشارے کے ساتھ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان دونوں کے معنی معلوم ہے۔ مسلم اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے والے، مومن یقین سے اللہ کو ماننے والے، والقانتین والقانتات بہت فرمانبردار، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے، والصائمین والصائمات روزے رکھنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صرف اتنا نہیں کہا والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا یہ زبان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ زبان ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کر سکتی، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ زبان یاد کرنے کی پوزیشن میں ہو تب بھی اسے اللہ کو یاد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نیند کی حالت میں زبان یاد نہیں کر سکتی، اور انسان بیت الخلا میں بیٹھا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اللہ کا نام لے سکے، لیکن وہاں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا یہ صرف دل کا عمل ہے، یہ قلب کا عمل ہے۔ قلب ہر جگہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہو کر اس مقام سے باہر آتے تھے، یا اگر آپ جنگل میں گئے ہیں تو جب اس مقام سے ہٹتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میری تکلیف دور کر کے مجھے راحت دے دی۔ اور واقعی یہ احساس کی بات ہے، اگر خدا نخواستہ دیر تک پیشاب لگا ہو اور فارغ ہونے کا موقع نہ مل رہا ہو، اس سے آگے بڑھ کر ضرورت ہو اور اس سے بھی فارغ ہونے کا موقع نہ مل رہا ہو، تو طبیعت میں کیسی الجھن ہوتی ہے، کیسی بے چینی ہوتی ہے، یا کبھی قبض ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بسا اوقات قبض کے نتیجے میں بی پی ہائی ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو اسے کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلتا تھا، غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔
کیا استنجا کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا بیت الخلا جانا کوئی غلط کام ہے؟ یہ ایسا انسانی تقاضا ہے کہ معتکف کو بھی اس سے نہیں روکا گیا. یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے تھے غفرانک، اللہ معاف کر دیجیے؟ اہل ذوق نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں اور سب درست ہے. بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے دعائیں مانگا کرتے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ درجے کا وجدان اور احساس عطا فرمایا تھا کہ وہ باتیں، وہ نزاکتیں جن کو عام آدمی بھی مشکل سے سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل کھلی ہوتی تھی. یہ جو سکون کی کیفیت ملتی ہے استنجا کرنے کے بعد، غور کریں یہ سکون کیوں ملا؟ جسم کے اندر جمع گندگی نکل گئی، وہ سیال شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، جو گندگی تھی وہ نکل گئی تو کتنا سکون ملا. روح میں جو گندگی ہے وہ بھی نکل جائے تو انسان کو کس قدر اعلیٰ درجے کا سکون ملے گا. اور روح کی گندگیوں کا نکل جانا یہی معنی ہے گناہوں سے زندگی کا خالی ہو جانا، پاک ہو جانا، کہ اللہ جس طرح آپ نے میرے جسم کی گندگی نکال دی، اللہ میرے گناہوں کی گندگی بھی نکال دیجئے، مجھے مکمل سکون عطا فرما دیجئے. تو گویا یہ تعلیم ہے امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اس وقت تمہیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے. بعض حضرات نے یہ توجیہ فرمائی ہے اور بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن وہ اہل ذوق جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، جن کے قلوب جاری تھے اور جن کو خود عملاً تجربہ ہوتا تھا اس کیفیت کا کسی درجے میں، اگرچہ وہ اس کیفیت کا اتنا 100% تجربہ کسی کو نہیں ہو سکتا جیسا تجربہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، لیکن کسی بھی درجے میں انہوں نے جو وضاحت فرمائی اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ نعمت کسی زمانے کے لیے مخصوص نہیں تھی، یہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. یو پی میں ایک مقام پر ایک صاحب جو ایک مسجد کی خدمت سے منسلک تھے، وہ سلسلے میں داخل ہوئے. پھر انہوں نے ذکر و مراقبے کی محنت شروع کی، خوب محنت کی ماشاءاللہ. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ان کا فون آیا تو رو رہے تھے فون پر. اس عاجز نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت بہت ڈر لگتا ہے، بتلاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. قلب سے ہر وقت اللہ اللہ کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اپنے قلب کی طرف متوجہ رہوں، لیکن میں جب بیت الخلا میں بیٹھتا ہوں وہاں بھی سنائی دیتی ہے. میں کیا کروں؟ میں زبان سے تو اللہ کا نام نہیں لیتا، میں پریشان ہوتا ہوں، لیکن وہ تو رکنے کا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، ان کو تسلی دی گئی کہ بھائی یہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. باہر نکلنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں کہ اللہ میرے اختیار میں تو نہیں تھا، اگر غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. اب سمجھیں جب اس زمانے میں
ایک معمولی سے امتی کا یہ وجدان ہو ذکر کے سلسلے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا کیا حال ہوگا، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اہل ذوق نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر قدم نکالتے ہی اللہ سے یوں فرماتے تھے، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ یہاں بھی مسلسل آپ کو یاد کرتا رہا، اگر غلطی ہو تو معاف کر دیجیے۔ یہ ہے کثرت ذکر۔ اور غور فرمائیں سورۃ الاحزاب میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، وہاں آگے یہ بھی بتلایا کہ یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے۔ اللہ، بس مر مٹنے کا دل چاہتا ہے اس سبب پر جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے پہلے سمجھیں کہ ایک دکان پر جا کر آپ نے سامان لیا، پسند کیا، دکاندار سے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، اس نے تھیلی میں رکھ کر آپ کے حوالے کیا اور آپ چل دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیا کہے گا، بھائی قیمت بھی تو دیتے جاؤ، سامان لیا تو پیسے بھی تو دو، ادائیگی کیے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ اور کتنی قیمت دینا ہے؟ جتنا قیمتی سامان ہے اتنی قیمت دینا ہے۔ 100 روپے کا سامان ہے تو 100 روپے دینا ہے، 1,00,000 روپے کا سامان ہے تو 1,00,000 روپے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامان تو تم نے 1,00,000 کا لے لیا اور 100 روپے دے کے چل دیا، یہ بھی تو نوٹ ہی ہے نا، یہ بھی تو قیمت ہی ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو آیا تھا اس نے تو 100 روپے دیا تھا، بھائی اس نے 100 کا سامان لیا تھا تو 100 دیا تھا، آپ نے 1,00,000 کا سامان لیا ہے تو آپ کو 1,00,000 دینا پڑے گا، 100 سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام خاص طور سے اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی کچھ وقت تو مقرر کرو سارے کاموں سے ہٹ کٹ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ معنی ہے وسبحوہ بکرۃ واصیلا کہ باقی تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے پائے، چاہے تم جس مصروفیت میں ہو، حتیٰ کہ چاہے جاگ رہے ہو چاہے سو رہے ہو۔ اور اللہ نے تم سے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ تمہیں اندازہ ہے اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی۔ عام طور سے اچھا گھر بن جائے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھا جاتا ہے، ھذا من فضل ربی، اس کا کوئی حساب نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، کس کا دبا ہوا ہے، کس کا باقی ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑا بورڈ لگایا جائے گا ھذا من فضل ربی۔ اچھا کھانا کھانے کو مل جائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ماشاءاللہ اللہ نے بہت اچھا کھانا کھلایا۔ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی کامیابی مل جائے امتحانات میں، تجارت میں خوب نفع ہو جائے، اچھی سواری آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا لباس مل جائے، اس کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے جانوروں کو دی ہوئی ہیں اور ہم سے زیادہ دی ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، نہ کہیں ان کی زمینداری ہے، نہ کہیں ان کی تجارت ہے، نہ کسی کمپنی میں ان کی ملازمت ہے، اور اللہ شام میں ان کا پیٹ بھر کے واپس کرتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے شاندار لباس عطا فرمائے ہیں کہ بس انسان دیکھے اور دیکھتا رہ جائے، ایسے خوبصورت کلر، اتنے عمدہ شیڈ، اور اس قدر آرام دہ، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا موسم سخت ہو جائے،
گرمی ہو یا سردی ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور کتنے اسباب تلاش کرتا ہے۔ ہم نے برف کے اوپر برفیلے ریچھوں کو لوٹتے ہوئے اور سوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برف جمی ہوئی اور اس کے اوپر وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ اتنا گرم لباس اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ ہم کو آپ کو پہنا دیا جائے تو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پروں کا کتنا خوبصورت لباس عطا فرمایا، اور انسانوں کو اللہ نے جو سب سے قیمتی لباس عطا فرمایا ہے، جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، کہ جنت میں بھی جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، شاندار لباس۔ وہ شاندار لباس بھی انسانوں کو اپنی محنت سے نہیں ملتا، جانور کے ذریعے ملتا ہے، کیڑے کے ذریعے ملتا ہے۔ بہترین غذا دودھ جانور کے ذریعے، بہترین لباس ریشم جانور کے ذریعے، بہترین غذا اور دوا شہد جانور کے ذریعے۔ تو اگر ہمیں یہ چیزیں بہت مل گئیں تو کیا ہو گیا؟ ہم جانور ہو گئے، گویا ہم نے کسی قدر جانوروں کی برابری کر لی۔ اسی لیے جو لوگ صرف اتنے ہی سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے آگے کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، وہ تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح جیتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ انسان کو تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بعض حضرات نے لیعبدون کا ترجمہ ہی معرفت سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظامات کیے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو روشنی ہے، جب سورج ڈوب جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا۔ ابھی دن میں 1:20-22 ہو رہا ہے تو اتنی روشنی ہے، جب رات میں 1:20-22 ہوگا تو کتنا اندھیرا ہوگا۔ جس طرح باہر کی دنیا میں کہیں روشنی ہوتی ہے، کہیں اندھیرا ہوتا ہے، اندر کی دنیا میں بھی کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرے کا نام کفر ہے، روشنی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، خاص طور سے یا ایھا الذین آمنوا سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ اے ایمان والو، تم سے بات کی جا رہی ہے، تم سمجھو، بیٹھ کر سوچو اللہ نے تم کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے تم کو ایمان کی روشنی دی ہے، تمہارے دلوں کو روشن کیا ہے، اور تمہارا دشمن تم سے اس روشنی کو چھیننے کی پوری کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا گروہ ہے، اس کی پوری جماعت ہے، جو کبھی سامنے آ کر، کبھی دور سے، کبھی کھلم کھلا، کبھی چھپ کر مسلسل حملہ آور رہتے ہیں، اور تم کو اس روشنی سے ہٹا کر کے اندھیرے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے دل کی حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے، اور بہت
کم لوگوں کو یہ باتیں تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں. الحمدللہ بہت ساری باتیں اس عاجز کو اتنی تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں کہ اگر وہ ساری تفصیلات مجموع میں عرض کی جانے لگیں تو شاید کہنے والے کے لیے اپنے وجود کا خطرہ ہو جائے. اس وقت شیطانی گروہ اس قدر سرگرم ہے اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے مقابلے میں اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بہت سارے سرکش جنوں کو، شیاطین کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بند کر کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا اور ان کی آزادی اور رہائی کی ایک مدت مقرر تھی. بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج قریب آئے گا تو وہ جن رہا کر دیے جائیں گے، وہ شیاطین رہا کر دیے جائیں گے اور وہ سب دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. بعض اہل دل کا ادراک ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ شیاطین رہا ہو چکے ہیں اور وہ دجالی گروہ میں شامل ہو گئے. شیاطین کا خاص عمل ہوتا ہے جادو. بنی اسرائیل نے جب جادو کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف کی، یہ بہت منتخب مجمع ہے، اس لیے میں صرف اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. ہر بات کی تفصیل نہیں کی جا سکتی اور ہر بات کی تفصیل کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. جو لوگ ان اشاروں کو سمجھ سکیں انہی کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، جو نہ سمجھ سکیں وہ صبر کریں اور سمجھداروں پر اعتماد کریں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب جب جادو کی نسبت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا عمل انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ جادو خاص شیاطین کا عمل ہے. یہ شیاطین صرف جنات نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس صورت میں تو صرف ان جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ جادو کرتے ہیں دلوں پر. یہ جس زمانے کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان آتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم معمولات کی پابندی کریں، ہم کر ہی نہیں پاتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پڑھ ہی نہیں پاتے. نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز کے لیے جانے کا دل نہیں چاہتا. گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. کہیں سے قلوب پر تصرف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا اپنی کتنی صفات کے ساتھ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ یوں کہا کریں کہ میں حفاظت چاہتا ہوں اس کی جو سب کا رب ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، جو سب کا معبود ہے. کس چیز سے حفاظت چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. اس کے شر سے جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے. میں ترجمے میں تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے. میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو چھپ کر دلوں پر تصرف کرتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
من الجنتی والناس، یہ صرف جنات نہیں ہوتے، یہ جنات بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں آگے ایک اور اشارہ کر دوں کہ اس وقت ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں، ایسے مقامات ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، جہاں ایسے جادوگر مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا ان کے عمل میں۔ میں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی صاحب تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کریں، یہ باتیں ہر ایک کو بتلانے کی نہیں ہوتی، اور اس سے کم میں بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اتنا عرض کر دیا، ورنہ اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں یہ حال ہے کہ جب ڈیوٹی بدلتی ہے واقعی 24 گھنٹے میں، تو ایک جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنا کام شروع کر دیتی، تب پہلے والے اٹھ کر جاتے ہیں تاکہ 1 سیکنڈ کبھی انقطاع نہ ہونے پائے۔ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے، سو رہے ہیں مسلمان، ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک ایک کو، فلاں مسجد کے امام صاحب، فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں دیندار، فلاں جماعت کے ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں مدرسے کے محتمم صاحب اور مفتی صاحب اور مدرس صاحب، اور یہ ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی سب پر تصرف کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد جھگڑے، یہ جماعتوں کے جھگڑے، یہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا، اور نوجوانوں بہت ہوشیار رہو، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ والوں کے بیانات سننے سے ان کی روحانی توجہات سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے پروگرام ہیں فیس بک میں اور یوٹیوب میں جن کو دیکھنے اور سننے سے جو منفی تصرفات کیے جا رہے ہیں وہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توازن رکھا ہے۔ یہ دنیا مکمل کبھی نہیں بگڑتی، اگر ایک طرف بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں تو دوسری طرف اصلاح کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، کبھی ان اسباب کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ان اسباب کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن دونوں چیزیں برابر باقی رہتی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس توازن کا ذکر فرمایا ہے، پوری کائنات میں توازن ہے۔ توازن ختم ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ مادی کائنات میں بھی توازن ہے، روحانی کائنات میں بھی توازن ہے، باہر کی دنیا میں بھی توازن ہے، اندر کی دنیا میں بھی توازن ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک چھوٹی سی مثال سے تھوڑا سا ذرا چاشنی بھی آ جائے، بہت دیر سے بہت خشک باتیں سن رہے ہیں آپ لوگ، اور بات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ جنگلوں میں ہرن کتنی تعداد میں ہوتے ہیں؟ جنگلوں کی آبادی ہرنوں کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ ہرن خود دوڑتے ہیں۔ تقریباً ہر ہرن روزانہ 40-50 کلومیٹر دوڑتا ہے، اور وہ جہاں جہاں جاتے ہیں مینگنی کرتے ہیں، اس سے جنگل کو کھاد ملتی ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے اور پرندے جو درختوں میں بیٹھتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں، وہ جب بیٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بیج پہنچتے ہیں اور نئے نئے درخت نکلتے رہتے ہیں، جنگل آباد رہتا ہے۔ تو جنگلوں کو باقی رکھنے کے لیے ہرنوں کا وجود ضروری ہے، لیکن اگر ہرنوں کی تعداد حد سے بڑھ جائے تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک تو وہ جنگل کو کھا کے ختم کر دیں گے، دوسرے وہ وہاں سے نکل کر کے انسانوں کی کھیتیوں میں آنے لگیں گے۔
بعض علاقوں میں جیسے لوگ نیل گائے سے پریشان رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو آباد رکھنے کے لیے ہرن پیدا فرمایا، بڑی تعداد میں پیدا فرمایا، اور ان کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو شکار کرنے والے جانور پیدا کیے جو انہی کا شکار کر کے جیتے ہیں، انہی کا گوشت کھاتے ہیں۔ عجیب توازن کا نظام ہے پوری کائنات میں۔ مادی کائنات میں جس طرح توازن کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تمہاری جو ذاتی زندگی ہے اس میں ہم نے کسی حد تک تم کو اختیار دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس میں توازن تم اپنی محنت سے پیدا کرو، اور اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہم نے اصول و ضابطے تم کو دیے ہیں قرآن پاک کی شکل میں۔ اس لیے سورہ رحمان کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، یہ کائنات کا توازن ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے جس طرح ایک ترازو فٹ کر رکھا ہے کائنات میں توازن کے لیے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس کی مخالفت مت کرنا ورنہ توازن بگڑ جائے گا، تباہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے نفاذ کی ذمہ داری دیتے ہیں اپنی کسی نہ کسی مخلوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جن نیک بندوں کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیطان ان کو گمراہ نہ کر سکے، شیطان ان کو اندھیرے میں نہ لے جا سکے، شیطان ان کے قلوب کو روشنی سے محروم نہ کر سکے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، اور فرشتے ہر وقت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں تم کو رکھیں، اللہ کی رحمتوں کے گھیرے میں تم کو رکھیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے بچائے اور مستقل روشنی میں رکھے، تمہارا کوئی قدم اس روشنی کے دائرے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ پوری کائنات کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتی جو سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس انعام کا کچھ تقاضا ہے نا، وہ تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ مستقل اللہ سے جوڑ کر کے رکھو، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ یہ انعام اسی کو مل سکے گا جس کا کنکشن ہر وقت اللہ سے جڑا رہے گا۔ پاور ہاؤس بجلی بنا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کا مین سوئچ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کیا ہے تو اس سیکنڈ میں نہ آپ کا گیزر کام کرے گا، نہ آپ کا اے سی کام کرے گا، نہ آپ کا کوئی بلب جلے گا۔ اگر آپ نے یوں کہا میں نے پوری رات تو بجلی جلائی ہے، صرف 10 منٹ کے لیے بند کر دیا، اس 10 منٹ میں آپ کا گھر لوٹ سکتا ہے، اس 10 منٹ میں چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ نعمت لیخرجکم من الظلمات الى النور، اور یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وکان بالمؤمنین رحیما، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اتنی بڑی نعمت عطا فرماتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہو۔ ڈبہ جس طرح انجن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے، جس پل اس کا جوڑ کھول دیا جائے اسی پل کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہم کو کثرت سے یاد کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کرو گے، تم اگر ہمیں کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں۔ یہ حزب البحر کا اعتکاف بھی اسی لیے کرایا گیا، اتنے اہتمام سے یہ دعا اسی لیے سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، گناہوں سے بچ کر ذکر کا اہتمام کر کے
تمام سنن و نوافل کی رعایت کرتے ہوئے جب کوئی پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مثلا قرآن پاک کی سورہ تغابن، کوئی کہے سورہ تغابن کی ہی کیا خصوصیت ہے، پورا قرآن، ہاں پورا قرآن نور ہے، لیکن کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت سورہ ملک ہی پڑھنے کا حکم دیا، روزی کی برکت کے لیے سورہ واقعہ ہی پڑھنے کا حکم دیا، جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف ہی پڑھنے کا حکم دیا، سونے سے پہلے سورہ کہف اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہی پڑھنے کا حکم دیا۔ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں قرآن پاک کے الگ الگ حصوں کی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے حفاظت ہوگی، پڑھنے والوں کی بھی ہوگی، ان کے گھر والوں کی بھی ہوگی، ان کے متعلقین کی بھی ہوگی۔ اور جب دل روشن ہوگا تو جس طرح کسی تاریک راستے سے کوئی گاڑی نکلتی ہے جس کی ہیڈ لائٹ بہت طاقتور ہو، تو اس کا مقصد دوسروں کو روشنی دینا نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو روشنی مل جاتی ہے۔ جتنی دیر تک وہ گاڑی چلتی ہے اتنی دیر تک دوسروں کو روشنی مل جاتی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ کے صوبے سے متعلق ہے۔ کرناٹک کا ایک شہر ہے ہاسن۔ ایک زمانے میں میرے 2 رمضان وہاں گزرے تھے۔ ابتدائی دور تھا، طالب علم کا زمانہ تازہ ختم ہوا تھا، جوانی کی امنگیں تھیں، تو کہنے کو تو ہم وہاں مرکز کی مسجد میں تراویح سناتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے وہاں کے بعض ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے پورے علاقے کے دورے کرتے تھے، صرف شہر کے نہیں، قرب و جوار کے عاجز بستی میں اور جاتے تھے، اور ماحول ایسا تھا کہ ان کو جوڑتے تھے درس قرآن کے عنوان سے، اس عنوان سے سب جڑ جاتے تھے قرآن کے حوالے سے، اور پھر جب قریب آ جاتے تھے تو کدھر لے جانا ہے ادھر لے جاتے تھے۔ حسن میں آج جتنے دعوت کے پرانے ساتھی ہیں ان میں سے اکثر جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی زمانے کے درس قرآن کے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ قریب کی ایک بستی میں جانا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جاتے تھے، ظہر میں مجلس کرتے تھے اور عصر تک واپس آ جاتے تھے، یا مغرب سے پہلے واپس آ جاتے تھے، افطار آ کر کرتے تھے۔ ایک دوست کی موٹر سائیکل تھی، اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لائٹ خراب ہے، لے کے چلے گئے دوپہر میں، مجلس ہو گئی، ملاقاتیں ہو گئیں۔ اب جب ہم واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں حضرت رک جائیے، آج تو افطار کر کے جائیے۔ اب ہمیں تراویح بھی پڑھانی تھی، پہنچنا بھی تھا، خیال ہوا چلو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، مغرب پڑھ کے فوراً چلے جائیں گے۔ اب صاحب مغرب پڑھ کے جو گاڑی اسٹارٹ کیا تو معلوم ہوا وہ تو اندھی ہے اور اندھیری رات تھی، چاندنی بھی نہیں تھی، اب چلیں کیسے؟ تو جو دوست ساتھ میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے پیارے ساتھی تھے، بہت ساتھ دیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اکثر موٹر سائیکل میں چلاتا تھا، وہ بیٹھتے تھے، راستہ بتلاتے تھے، تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ علاقے سے واقف ہیں، میں واقف نہیں ہوں، گاڑی آپ چلائیے، لیکن امیر میں ہوں، آپ ڈرائیور ہیں، امیر نہیں ہیں، جو میں کہوں وہی کرنا ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی چلائیے، روڈ کے بیچ میں چلیے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف۔ حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے، موٹر سائیکل بیچ میں نہیں چلتی، لیکن ہماری مجبوری تھی بیچ میں چلیے۔ اب وہ پیچھے سے کوئی کار آئی اور ہم نے دونوں ہاتھ یوں پھیلا دی اور اس کو یوں اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کا راستہ روکے ہوئے اور اس کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اس کی روشنی میں چلتے رہے، جب اندازہ ہوا اس کے پیچھے بھی کوئی گاڑی آ رہی ہے تو ان سے کہا بھائی ذرا سائڈ دے دو، اس کو سائڈ دے دیا، پیچھے والے کو روک لیا، پھر اس کو سائڈ دے دیا، پیچھے والے کو روک لیا۔ پورا سفر ہم نے روشنی میں طے کر لیا الحمدللہ، اور وقت پر پہنچ گئے، جبکہ ہماری گاڑی میں روشنی نہیں تھی۔ تو دیکھیں وہ جو گاڑی والے آ رہے تھے وہ ہمارے لیے روشنی لے کر نہیں آ رہے تھے، اپنے لیے آ رہے تھے، لیکن ہمارا بھی فائدہ ہوا نا۔ جب کسی کا دل روشن ہو جاتا ہے تو پورے محلے کا فائدہ ہوتا ہے، پوری بستی کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب بہت سارے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں برطانیہ میں تھا، وہاں ایک دوست کہنے لگے کہ ایک مرتبہ یہاں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا، یہ جو صاحب بیان کر رہے تھے وہ خود ایک بڑے بزرگ کے مجاز اور خلیفہ ہیں۔ وہ کہنے لگے
کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہاں کی ظلمتوں کو چاک کرنے کے لیے تو خواجہ اجمیری کے دل جیسا کسی کا دل ہونا چاہیے، اتنا طاقتور، اتنی مضبوط نسبت کی ضرورت ہے۔ خیر بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑے کی طرف منسوب تھی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مولانا ایک بات میرے دل میں بھی اللہ نے ڈالی ہے کہ وہ کہاں سے لائیں ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا انسان اور اتنا طاقتور دل اور اتنی مضبوط نسبت۔ لیکن اس زمانے میں یہ دور جو ہے یہ ایل ای ڈی کا دور ہے۔ ایل ای ڈی بلب جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک طاقتور بلب نہیں ہوتا۔ بہت سارے انجینئر یہاں بیٹھے ہیں نا، سب کو معلوم ہے، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بہت سارے بلب ہوتے ہیں جو ایک ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پوائنٹ ہو تو شاید جگنو جیسا لگے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ سب ایک ساتھ جلتے ہیں تو کتنی تیز روشنی ہوتی ہے۔ یہاں لگے ہوں گے جی، ہاں لگے ہوں، یہ سب ایل ای ڈی ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے، یہ ٹیوب بھی وہی ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بہت تیز روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا مولانا اس میں محنت کریں کہ سارے دل روشن ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ روشن ہو جائیں، انشاءاللہ ایل ای ڈی کا کام ہوگا، پورا شہر روشن ہو جائے گا، پورا ملک روشن ہو جائے گا، اللہ ساری ظلمتوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر اتنے قلوب کو اللہ اپنے فضل سے کرم سے روشن کر دیں تو انشاءاللہ علاقے کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ایک آدمی کسی باہر ملک میں گیا کہ میں وہاں جا کر پیسے کماؤں گا، اپنا گھر بناؤں گا۔ وہاں اسے بہت آرام دہ قیام گاہ دے دی گئی اور بہت عمدہ گاڑی دے دی گئی اور بہت عمدہ کھانے کا انتظام ہے اور بڑی سہولتیں ہیں، لیکن برسوں گزر گئے، بچت ہی نہیں ہوتی، گھر پیسے ہی نہیں بھیج پاتا۔ تو اس کے مقابلے میں وہ مزدور اچھا ہے جو روکھا سوکھا کھاتا ہے، سادی سی جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اچھی بچت ہوتی ہے، وہ گھر بیچتا ہے پیسے اور گھر سے اطلاع آتی ہے اب زمین خرید لی گئی، اب مکان بن گیا، اب انتظام ہو گیا، اب آپ واپس آ سکتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنے بال بچوں کے بعد واپس آتا ہے۔ ہم اس دنیا میں بہت اچھا کھانے اور بہت عمدہ بستر پر سونے اور بہت اچھے گھر میں رہنے اور بہت اچھی گاڑی میں چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں بہت اچھی جنت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جنت کیسے بن سکے گی شیطان کے مکر و فریب سے بچے بغیر؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی وقت بن سکے گی جب تمہارا دل روشن ہوگا۔ تو اللہ نے تو اپنا انتظام کیا ہوا ہے، جیسے پاور ہاؤس بجلی بنا رہا ہے، اگر تم نے اپنا سوئچ آف کیا ہوا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اس میں پاور ہاؤس کی کیا غلطی ہے؟ پاور ہاؤس بنا رہا ہے، اس میں بجلی کے محکمے کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو سپلائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف سے پورا انتظام ہے۔ اب اگر تم نے اپنے دلوں کا تالا بند کر لیا، تم نے اگر اپنے دلوں کی کھڑکی بند کر لی اور تم نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا اور ایک سیکنڈ کے لیے تم مجھ سے غافل ہو گئے تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، صحبت ناجنس۔ کسی کھانے سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا انسان کو، کسی چوٹ سے انسان کو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا، کسی زخم سے انسان کو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا جتنا نقصان انسان کو ناجنس کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ناجنس کون ہے؟ ناجنس ہر وہ شخص ہے جس کا دل غافل ہے، جو آپ کو دین سے دور کرے، چاہے وہ جتنا ہمدرد ہو، چاہے وہ جتنی میٹھی باتیں کرے، چاہے وہ جتنا بڑا محسن ہو بظاہر دنیا کے معاملات کے اعتبار سے، لیکن اگر اس کے پاس بیٹھ کر کے دل میں غفلت آتی ہے تو وہ ناجنس ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ناجنس کی صحبت سے بچو۔ اللہ والوں کی کوئی بات بے بنیاد نہیں ہوتی۔ اس آج اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایک حقیر سا طالب علم بنایا ہے، اس لیے تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہے کہ اکثر
اکثر بزرگوں کی وہ باتیں جن کو لوگ بے بنیاد سمجھتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات کہہ دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس عاجز کو تو وہ ساری باتیں کتاب میں نظر آتی ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً وہ آیات پڑھ کر کے اشارے کرتا رہتا ہے، دیکھو یہاں ہے وہ بات جو بزرگوں نے فرمائی۔ ناجنسی کی صحبت کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس سے دوستی کرنا چاہیے، کس پر اعتماد کرنا چاہیے، کس سے مشورے لینا چاہیے، کس کو اپنا معاون و مددگار بنانا چاہیے، اور کس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آپ سوچئے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی کسی کا اثر ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ حضور کے واسطے سے قیامت تک ایمان والوں سے فرمایا ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو کوئی بہت اہم حکم ہوتا تھا اس کا مخاطب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے تھے، تاکہ ایمان والوں کو یہ احساس ہو یہ حکم اتنا اہم ہے کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس میں کمی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے کو جوڑ کر کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں وجہ کا لفظ جس طرح چہرے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح وجہ کا لفظ پوری ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تو جنت کی لالچ میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کو جنت اس لیے پسند ہے کہ وہاں رہ کر اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں رہ کر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کا دیدار ہوگا، اس لیے ان کو جنت پسند ہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے اس سے 10 گنا بہتر جنت تمہیں دی جائے گی لیکن تم کو اللہ کا دیدار نہیں ملے گا، وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو صرف اللہ کو چاہا ہے، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے کو جوڑ کر کے رکھیے، انہی کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، چاہے وہ معاشرے کے معمولی افراد ہوں، بے اثر لوگ ہوں، لیکن لوگوں کو کیا خبر کہ اللہ کی نگاہوں میں وہی سب سے قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، حضرات صحابہ اکرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کی مسجد اس زمانے میں اتنی پیک نہیں تھی جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، باہر دیوار ہے، کچھ نظر بھی نہ آئے، کھجور کے ڈنٹھلوں پر کھجور کی پتیوں سے چھپر پڑا ہوا تھا، باہر گزرنے والے بھی نظر آتے تھے۔ ایک شخص گزرا جو مالدار و با اثر آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا، حضور زندگی سے بہت قریب تر گفتگو فرماتے تھے تاکہ ہر ایک کے بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی۔ کیسا آدمی ہے؟ ان کا حضور بہت مالدار ہے، بہت با اثر ہے، کوئی بات کہتا ہے تو لوگ غور سے سنتے ہیں، کسی کا گواہ بن جائے تو اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ جملوں میں فرق ہو جائے، کہیں پیغام بھیج دے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو جملہ مجھے یاد ہے، کہیں پیغام بھیج دے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے۔ بس حضور خاموش ہو گئے، آگے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے، حضور نے فرمایا ان کو جانتے ہو؟ جی۔ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ معمولی سا غریب آدمی ہے، کوئی بات کرے تو توجہ بھی نہ دی جائے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو شاید قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو پہلے آدمی گزرا تھا نا، اگر ایسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو ان سب کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں یہ بھاری ہے۔ کیوں؟ اس کا دل روشن ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں صرف اللہ کی یاد کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
عامل وامل بننے نہیں آئیں گے، ذرا جھاڑ پھونک کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ شیطان سے اپنے کو بچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، باقی سب کو شیطان سے بچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم بچیں۔ اور شیطان کے مکر و فریب دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ سے دور کرنا اور بیماریاں پیدا کرنا، جھگڑے کرانا۔ جن شیطانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ ان شیطانوں کے پاس جا کر کے، دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے تاکہ وہ نبوت اور جادو کے فرق کو واضح کر دے۔ ہاروت و ماروت اللہ کے حکم سے دو فرشتے آئے تھے، اور جس کام کے لیے آئے تھے، جب وہ کام مکمل ہو گیا اللہ نے ان کو واپس بلا لیا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کسی کنویں میں لٹکایا نہیں گیا۔ یہ سب جھوٹی من گڑت یہودیوں کی باتیں ہیں جو معلوم کہاں سے امت کے عوام میں چل پڑی ہیں۔ تو وہ لوگوں کو بتلا دیتے تھے کہ دیکھو جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے، اگر سیکھو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی کوئی اصرار کرتا تھا تو سکھا دیتے تھے۔ لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ ان دونوں سے ایسے عملیات سیکھتے تھے جن کے ذریعے گھروں میں جھگڑے کرائیں اور میاں بیوی کو دور کریں، ان کا رشتہ توڑیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، آج گھر گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے ان کی حفاظت کے لیے۔ شیطانی اثرات سے بیماری بھی ہوتی ہے۔ سود کھانے والا قیامت کے دن اللہ کے پاس جب آئے گا تو کیسے کھڑے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے کھڑے ہوگا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کسی پر شیطان نے اپنا اثر ڈال کر کے اس کو دیوانہ بنا دیا ہو۔ معلوم ہوا یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھنیں، یہ دیوانہ پن، یہ سب شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے، یہ سب جادو کے اثرات سے ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بھی سیکھ لیں اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں کثرت ذکر کی نعمت نہیں حاصل ہوگی، جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا من صاف نہیں ہوگا، اور جب تک ہمارا اللہ تعالی سے اٹوٹ رشتہ قائم نہ ہوگا کہ شیطان ایک پل کے لیے بھی اس کو نہ توڑ سکے۔ اسی میں ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سنا کر میں اس وقت کی گفتگو ختم کروں گا، جمعہ کا دن ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ کا تصوف ہے، اور تصوف تو ایک اصطلاح ہے، اس میں رد و یابس سب جمع ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اور تصوف کی مخالفت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کو دین و ایمان پسند نہیں ہے، شیطان کے آلے کار ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کو اہل تصوف کی حماقتوں سے الرجی ہوتی ہے، ان کی بدعات، ان کے مبالغے، ان کا غلو، ان کی ناسمجھی کی باتیں، اس سے الرجی ہوتی ہے، اور اس سے صرف ان کو نہیں ہم کو بھی ہوتی ہے۔ اسی کی اصلاح فرمائی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو تصوف کا مخالف سمجھا جانے لگا۔ ہمارے اپنے حلقوں میں سمجھا تصوف کسی اور کی چیز ہے، نہیں، تصوف کی غلطیاں کسی اور کی چیز ہیں، تصوف کے حقائق تو ہماری چیز ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس تصوف کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس تصوف کا فائدہ یہ نہیں، جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے، کسی بڑے کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی پہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں، جو ابھی اجمال کے ساتھ معلوم ہے وہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے، اور جو ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں۔ ابھی صرف معلوم ہے، اللہ کی یاد میں ایک لذت ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے نا، لیکن صرف علم ہے تو ظنی بات ہے،
اور جس کو ملنے لگی وہ لذت اس کے لیے یقین ہو. جیسے بلوغ کے بعد کی بہت ساری کیفیات ہیں جو کسی نابالغ کو بتلائی جائیں تو اس کے لیے ظنی ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد وہی کیفیات اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہیں. تو جو باتیں ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں، جو مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ یقین عطا فرمائے. اللہ یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمانے.